السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، ثانیہ گل پلازہ کے اوپر کئی خاندانوں کی آنکھیں تاحال اشکبار ہیں، ان کا زخم منمل ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور اس موقع کے اوپر پاکستانی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مابین بلیم گیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تاہم اسی دوران قومی اسمبلی کے اندر جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری تھا تو وہاں پر ایسے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اور ان کی دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے اور ایسے حادثات کا روک تھام کرنے کے لیے ایک متفقہ قرارداد ضرور پیش ہوئی۔ اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور بھی کیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے سانحوں کے بعد صرف بلیم گیم سے عوام کے دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے، یا جو کراچی کے مسائل ہیں جو کئی سالوں سے حل ہونے کے بجائے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، کیا ان کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کی طرف سے جو کراچی کو وفاقی حکومت کے ماتحت کرنے کی بات کی گئی ہے، وفاق کا حصہ بنانے کی بات کی گئی ہے، قانونی اور آئینی طور کے اوپر کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ اور دنیا کے اندر کیا مختلف ملکوں کے ایک سے زیادہ دارالحکومت ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو ان کو آئینی طور پر، قانونی طور کے اوپر کیسے رن کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ ایم کیو ایم کے سابق سینئر رہنما ہیں حیدرآباد رضوی، جن کے مطابق کراچی میں مختلف جو مافیاز ہیں وہ 23-24 ارب روپے کے مختلف 2-3 ایسے کام ہیں جن سے وہ اربوں روپے کماتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کراچی کے اندر قانون کی ریٹ کو نافذ کرنا، کرمنل اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنا، ذمہ داری کس کی ہے، اور گل پلازہ کے سانحے کا اصل ذمہ دار ہے کون؟ اور دیگر جو کراچی کے اندر بڑی بڑی ایسی عمارتیں جو جہاں پر فائر سیفٹی کے آلات تاحال موجود نہیں ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین کچھ سیاسی چپکلش بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ چپکلش آنے والے دنوں میں کیا ایک سیاسی ایک تنازع کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ ضرور بات کریں گے کہ محمود خان اچکزئی کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مینڈیٹ ملنے کے بعد وہ اپوزیشن لیڈر تو بن چکے ہیں، لیکن جو اصل ان کو ذمہ داری تھی کہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانا اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کروانا، کیا اس کے اندر وہ کچھ پیش رفت کر پا رہے ہیں، یا 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کے بعد حکومت پر دباؤ بڑھا کر کوئی نتائج حاصل کیے جا سکیں گے؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ غزہ پیس بورڈ میں پاکستان باضابطہ طور کے اوپر شمولیت اختیار کر چکا ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے کیا بلا وجہ اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے جس اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، وہ غزہ پیس بورڈ کے اندر رہتے ہوئے پاکستان اس اپنے موقف کو دنیا کے عالمی رہنماؤں کے سامنے رکھ سکتا ہے، یا بورڈ پیس سے باہر رہتے ہوئے پاکستان کو کردار ادا کر سکتا تھا؟ تو اس کے اوپر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ جی ناظرین، اسٹوڈیو میں بھی جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروہ صاحب، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسا صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ کلاسا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، سانحہ گل پلازہ سے متعلق مشترکہ قرارداد بھی منظور کی گئی، بہت سے آپشنز بھی وہاں پر رکھے گئے، ایوان سے مطالبات بھی پیش کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ بلیم گیم بھی جاری ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کو کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دیا جائے۔ اس کے جواب میں شرجیل میمن صاحب نے بھی بڑا ان کو ماضی ان کا یاد دلایا۔ ان دونوں نے کیا کہا ہے، ذرا یہ سنتے ہیں، پھر آپ کا اس کے اوپر ہم آپ کا اس پر کمنٹ لیں گے۔ کراچی کی جو صورتحال ہے، جو لوگ پورے کئی کے خاندان جس تکلیف اور کرب سے گزر ہیں وہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایسے مسائل ہیں کراچی کے جس کے اندر حیدرآباد رضوی صاحب نے کہا کہ 3-4 شعبوں کے اندر جو مختلف مافیاز ہیں 23 ارب روپے کا ان کا دھندا چلتا ہے، اور بھی طویل لسٹ ہے۔ تو جو کچھ ہاؤس کے اندر ہوا، بلیم گیم بھی جاری ہے، کیا اس سے کراچی کا مسائل کا حل نکل سکتا ہے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا، کلاسا صاحب کی مہربانی ہے کہ مجھے موقع دیا۔ ان کو پتہ ہے آپ سے بہتر کامنٹ تو پاکستان میں جو ہے سپوریڈیکلی آف اینڈ آن جو ہیں وہ حکومتوں کی شکل میں قبضہ مافیا ہوتے ہیں، لیکن سندھ کی بدقسمتی ہے کہ کوئی 40-50 سال سے مسلسل ہی کراچی شہر قبضہ مافیا کے گرفت میں ہے۔ اور یہ جو آج ایوان میں قرارداد آئی نا، تو میں ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہم زیادتی کرتے ہیں کہ قرارداد لا کے جناب بات نپٹا دیتے ہیں۔ جی بھئی کم و بیش 80 خاندان تباہ ہوئے ہیں، اور 1200 لگ بھگ لوگوں کا کاروبار تباہ ہوا ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا، آج تک ہم نے سنا ہی نہیں کہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا، جی بالکل، کوئی پرچہ درج ہوا ہو۔
اور یہ کسی مہذب ملک میں واقع ہوا ہوتا تو پوری حکومت ہل چکی ہوتی، شاید ہی صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس نشست پہ نہ رہتا. یہاں آپ آگ بجھانے میں ناکام رہے. جی آپ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس میں یہ انشور نہیں کر سکی کہ آگ بجھانے کے آلات ہیں یا نہیں. جی پھر جو جتنی مشروم گروتھ آف ایلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے کراچی میں، تو لہذا یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہے. آئے دن لوگ مین ہول کی وجہ سے، ڈکن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہیں گرتے رہتے ہیں. ہم نے بڑا آسان طریقہ ڈھونڈا ہے، یا تو تعزیت کر لی، یا مذمت کر لی، یا قرارداد پاس کر دی. آپ نے ریمیڈیل میجر کیا لیے؟ یہ جو پلازا گرا ہے، اب اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ مسٹر اے نے کیا ہے، اس کی غفلت ہے یا نیگلیجنس ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ ہمارا قانون کہتا ہے کہ جو ہی اس کو پکڑا جج پابند ہے کہ اس کو چھوڑے گا فوراً، کیونکہ یہ افینس ہی 2 سال کا ہے، سزا ہے جو بیلیبل ہے، قابل ضمانت ہے. اچھا، ہمارے ہاں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، نہ قانون کا نہ کسی کا احتساب ہوتا ہے. یہاں اسلام آباد میں سی ڈی اے نے کیا ہوا ہے، پہلے بلڈنگوں کی 3 سال کی انہوں نے لے آؤٹ اپروو کی، جب تین لیئر کی، اب جب 3 فلور بن گئے تو انہوں نے پھر 3 اور رکھ دیے اوپر، اور یہ اس طرح کے اسی پیسے دے کے جو ہیں حاصل کیے جاتے ہیں. اب ان کا سیوریج سسٹم جو ہے، ان کے پانی کا سسٹم ہے، ان کے پارکنگ کا سسٹم. اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی یہ بلو ایریا میں دیکھیں کہ کسی پلازے نے جو ہے وہاں اپنے لیے انڈر گراؤنڈ پارکنگ کا بندوبست کیا ہوا، آ کے ساری سڑکیں جو ہیں گاڑیوں سے بھر جاتی ہے پارکنگ کے. اس میں ہمارے بہت سے مسائل ہیں، اور مسائل کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نہیں کرتی ہیں، مافیا جو ہیں اپنا راج چلاتا ہے. بالکل ٹھیک، مافیا اپنا راج چلاتے ہیں، قانون کے اندر معمولی سی سزائیں ہیں. کلاس صاحب، پھر جو سانحہ گل پلازا کے 80 سے زائد متاثرہ خاندان ہیں، وہ اپنے پیاروں کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، میں آتا ہوں اس کی طرف. لیکن جو پہلے آپ نے مجھ سے وہ کوشچن کیا تھا، وہ ایک پولیٹیکل سوال، بالکل اس کو جس کا رنگ جا رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس میں کوئی چیزیں جو ہیں پہلے انڈر گراؤنڈ تھیں، اب وہ اس سرفیس پہ آ گئی ہیں. جو گفتگو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کراچی کو فیڈرل اس میں لے کر آئے ہیں، یا ان کے باقی ایم کیو ایم والے بھی کہہ رہے تھے، جس کا جواب وہ دے رہے تھے. اب وہ یہ چاہتے ہیں، میری انٹرپریٹیشن ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، کہ جیسے یہاں پہ کبھی یہ ٹرائبل ایریاز جو تھے وہ یہ فیڈرل حکومت کا حصہ تھے، ان کو فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ان کو ٹرائبل ایریاز کہا جاتا تھا، فاٹا وغیرہ جو ہے سارا وہ. اب وہ یہ چاہتے ہیں، ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کا 3 سال سے میئر ہے، کراچی کا کنٹرول پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کراچی پہ ہم نے اس لیے بھی انویسٹمنٹ نہیں کی کہ ہمارے پاس اس کا کنٹرول ہی نہیں تھا، سٹی گورنمنٹ سے میئر تھا، ان کے اپنے انتظامات تھے، لاز تھے، لہٰذا جو ہم پہ شکایت کرتے ہیں ہم نے کراچی کو ڈیولپ نہیں کیا، تو ہم سے بات کریں جو اس وقت شہر کو چلا رہے تھے. بڑا مینڈیٹ بھی وہاں سے نہیں ملتا، ووٹ بھی نہیں ملتا، لہٰذا انویسٹمنٹ نہیں کرتے. رuthlessness ہے نا، کہ اگر آپ کو ووٹ کو نہیں دے تو بھوکھا مرے، روڈ پہ مرے، گڑھے میں مرے، وہ سڑک پہ مرے، ہمارا کوئی کنسرن نہیں کیوں گھسنے، ہمیں ووٹ نہیں ڈالا. یہ تو ہمارا کنسیپٹ ہے. بلکہ یہاں پہ آپ پتہ گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ ان کو بجلی نہیں دی جاتی، سڑک نہیں جاتی، کیونکہ آپ نے اس گاؤں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. یہ کنسیپٹ ہمارا دیکھیں، یہ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے. اب یہ پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہ ہم کیوں دیں، جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں جس پارٹی کو ان سے لے، 3 سال سے ان کے پاس ہے. ماضی میں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے ان کے رہے ہیں میئر رہے ہیں. اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب رہے ہیں جناب مشرف صاحب کے دور کا میئر، وہ سب سے گولڈن پیریڈ تھا ایم کیو ایم کا. اوپر جناب مشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حکومت بھی ہے، ان کے وزیر بھی ہیں، اور پورا کراچی پہ ہولڈ بھی ہے ایم کیو ایم بھی، اور ان کو فنڈز بھی دیے جناب مشرف صاحب نے، فیڈرل حکومت نے. اب وہ پیپلز پارٹی نے آ کے واپس لے لیں چیزیں، جیسے بھی لی مار دھاڑ، دبڑ غسنی کر کے وہ ہم سمجھتے ہیں جس طرح میئر بنے ہیں. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ موقع بڑا اچھا ہے. ایک تو پیپلز پارٹی، جیسے میں نے کہا، کراچی پہ توجہ نہیں دی، کراچی کے لوگ ان سے افینڈ ہیں، میڈیا افینڈ ہے، انٹرنیشنل لوگ ٹورسٹ آتے ہیں، یا ایون کراچی کے پرانے لوگ آتے ہیں، وہ بڑے ہرٹ فیل کرتے ہیں. اب کراچی میں جو میں خود بھی گیا کوئی 1-2 ہفتے پہلے، تو میں نے بھی دیکھا کراچی کی حالت جو ہے وہ بڑی آپ کو بری لگتی ہے جو باہر سے آؤٹ سائڈر جاتا ہے. تو لہٰذا وہاں لوکل کمیونٹی کا لوگوں کا بھی اس میں اینگر ہے، میڈیا بھی شامل ہے، ہر کوئی سمجھتے ہے کراچی جو ہے یہ پہلے سے خراب ہوا ہے، صفائی نہیں ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں. اوپر سے یہ پلازا والا بیچارہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ کیا چاہتے ہیں، مائی ویو کہ جناب آپ اس آئینی ترمیم کے ذریعے لے کر آئیں اور کراچی کو آپ یہ فیڈریشن کے نیچے کریں، اور مصطفیٰ کمال کو منسٹر فار کراچی افیئرز لگا دیں. جیسے آپ کا کشمیر افیئرز کا منسٹر ہوتا ہے، ایسے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ کراچی کی ڈومین جو ہے، کراچی جو وہ مطلب پورا جتنا اس وقت ایک میئر کے نیچے آتا ہے،
سو وہ یہاں فیڈرل حکومت کے ذریعے جی یہاں سے بیٹھ کے پھر کل کو اپنا کیمپ آفس بنا لیں, کراچی بیٹھے, میئر آفس میں بیٹھے جیسے پہلے بیٹھتے. بالکل جی. آئین میں گنجائش ہے اور آئین میں کچھ مزید گنجائش پیدا کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. مصطفی کمال صاحب نے بھی ایک معاملہ اوپن کر دیا ہے, ڈیبیٹ اب جاری ہے, اور ساتھ شیر مروت صاحب نے کئی مملکوں کی ایگزامپل دی تھی جہاں پہ 2 اور 3 کیپٹل بھی موجود ہیں. لیکن اسی دوران یہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت بہت پریشان ہے ایسے ووٹر سے جن کی عمر 18 سال ہے, اور 18ویں ترمیم کے اندر اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے, اس عمر کو بڑھا کے 25 سال کرنے کی تیاری ہے. یہ کس حد تک ممکن ہے؟ حکومت واقعی 18 سال کے نوجوانوں سے خوف زدہ ہے اور 25 سال عمر کرنے سے وہ جو خوف زدگی کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو پائے گا؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے بھی یہ بات کی نا کہ اس کی 18ویں ترمیم کو انڈو کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, جس میں صاف ظاہر ہے کہ نئی ترمیم آئے گی, اور جو ابھی انہوں نے اس کو تھوڑا سا ڈیفر کیا ہے کہ جناب اگلی ترمیم میں دیکھ لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا, مولانا صاحب نے, اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-4 ایسی باتیں تھیں, ہم نے کہا, بلکہ اس نے میرے کو بلاول نے بھی کہا تھا کہ بعد میں دیکھ لیں, جہاں پہ کنسنسس ہے کنسنسس تو کر لیں. جب ابھی انہوں نے وہ سارا وہ بنایا ہے, وہ اس کے لیے فیلڈ مارشل کے لیے پوری فورسز کو اکٹھا ایک ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سپورٹ کے بغیر آپ کو 2/3 نہیں ہے آپ کے پاس. سو آپ پیپلز پارٹی آپ کے آن بورڈ ہوگی تو ہی کوئی ترمیم آ سکتی ہے جو آپ کو 234-30 وغیرہ جتنے بھی ووٹ چاہیے. صرف ایم کیو ایم یا باقی الائز کے ساتھ مل کر آپ شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ایک تو یہ ضرورت ہے, اور پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہے. اب اس کے بارگین کے بدلے پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ وہ دیکھیں کہ مزید وہ پوزیشن ٹف کرتے جائیں گے آنے والے دنوں میں. جو بات بڑھے گی ان کے لہجے کی, ابھی سے ہم پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ تلخی آنا شروع ہو گئی ہے. نوید قمر صاحب نے بڑی ہارڈ ہٹنگ تقریر وہاں پہ کی ہے, باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ اس پہ شروع کریں. سو پیپلز پارٹی کو اب کیا ایسی چیز دیں گے, کیونکہ پالیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. اپنی کشمیر آپ نے ان کو دیا ہوا ہے, وہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. اس کے بعد آپ نوٹ کریں کشمیر کا جب سے ان کو وزیر اعظم ملے, پنجاب میں پاور شیئرنگ کی بات ختم ہو گئی. پاور شیئرنگ مانگ رہے تھے, اس سے پہلے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے کہا آپ کو کشمیر دے رہے ہیں, جو بھی آپ کے مطلب خرچے مرچے پورے نہیں ہو رہے, کھانچے مانچے جو بھی اپنا پیٹرول پانی کھانا جو بھی آپ نے اپنے چونچے مونچے گیلی کرنے کشمیر میں کر لیں, پنجاب کی طرف رخ نہ کریں کیونکہ وہاں پہ مریم صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو انہوں نے پنجاب کا رخ چھوڑ دیا, وہ کشمیر میں سیٹل ہو گئے. اب کیا دیں گے مزید آپ ان کو پیپلز پارٹی کو, اگر آپ یہ ترمیم کرنی ہے؟ لیکن جو بھی دیں پیپلز پارٹی اپنے ہاتھوں کاٹ تو ان کو نہیں دے گی نا کہ جناب یہ لیجیے, یہ کراچی آپ کے حوالے. نہیں کریں گے تو پھر پیپلز پارٹی کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں نا, سپوز یہ ترمیم نہیں ہوتی. سو پیپلز پارٹی جو ہے مین ان کا مسئلہ جو ہے وہ پیسے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمارا وہ پیسہ جو ہے نا اس کو کچھ نہ کریں, ہم اس کو جہاں خرچ کریں, دبئی لندن ہند, ہم سے کوئی نہ پوچھے, ہم سے کوئی نہ پوچھے, کیونکہ یہ خود مختاری ہے. خود مختاری سے مراد وہ یہ لیتے ہیں ہم جو پیسہ لے گئے ہیں ہم اس کا حساب نہیں دیں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دیا صوبوں نے. ہم وہاں پہ لگائیں, ABCD لگائیں, جدہ لگائیں, دبئی لگائیں, لندن لگائیں, جہاں لگائیں یا نہ لگائیں, آپ ہم سے نہ پوچھیں. یہ ان کی شرط ہے. بالکل ٹھیک. جو کلاسرا صاحب نے بات یہ کی ہے, میں سوچ رہا تھا ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کہ پیپل پارٹی کو کیا ملے گا, کیا دیا جائے گا. کشمیر دیا گیا, اب یہ آئین بھی ہے یہاں پہ, قانون بھی ہے, لیکن دینے والے لینے والے سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. جو میں عرض کروں نا وہ یہ ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تھوڑے سے اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے بیچ ذرا پیپل پارٹی کے بیچ جو ہیں وہ مسئلے مسائل شاید شروعات ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے میری ذاتی رائے میں مریم بی بی ہے. اچھا. جب یہ CDF کا نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو گیا اور پھر جب ہو گیا تو ایک چیز واضح ہوئی کہ جی آئندہ جو ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ شاید مریم بی بی براجمان ہوگی. اچھا. اور یہ اندیشے پیپل پارٹی کو ہیں کہ جی نیکسٹ سیٹ اپ میں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو معاملات میں بلاول کا ذکر تھا, تو لہٰذا پیسے تو اب اتنے ہیں کہ پیسوں سے بات اوپر ہے. اچھا. اب تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون ہوگا, کیونکہ جمہوریت کی بالادستی ہے ملک میں اور فیصلے بھی انہوں نے کرنے, تو لہٰذا اس پہ ریکنسیلیشن نہیں ہو رہی ہے. اچھا. کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ کدھر, البتہ کمٹمنٹ میرے خیال میں مریم بی بی کی ہے. شہباز شریف صاحب کدھر جائیں گے سر؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر ان کی عمر کی حساب سے وہ پھر سرپرست ہو جائیں گے. جو سابق وزیر اعظم ماضی تو یہ کہتا ہے مروت بھائی کہ یا اسپیکر قومی اسمبلی لگتے ہیں یا چیئرمین سینٹ لگتے ہیں. 2 ماضی میں دیکھے, پرویز راجہ پرویز صاحب اسپیکر لگے تھے, گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ لگے میکسیمم ہو گئے تھے صدر مملکت. وہ پھر صدر مملکت والی وہ تو منصب تو خیر ہوگا. مجھے دیکھیں یہ اگر سیٹ اپ چلتا ہے نا, ٹھیک ہے, اور 10 سال تو چلنا ہے, اسٹینسبلی
یا جو بادی نظر میں دکھائی دے رہا ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی چیز وجہ بن سکتی ہے، لیکن جب کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئیں گی، جب 28ویں آئینی ترمیم ہوگی تو تب یہ بات واضح ہوگی. پیپل پارٹی پھر فیصلہ چاہیے. ٹھیک، لیکن میں یہی آپ سے سوال کرنے والا تھا، جو اب تک تھوڑی سی وضاحت یا اندازہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کو، کیا پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں اس پوزیشن میں آ سکتی ہے کہ جو فیوچر کا منظرنامہ بتا رہے ہیں یا جن کی خواہش ہے، ان کی بجائے جو ماضی میں بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اس کو آنر کروانے کے لیے اپنا پریشر بلڈ کر سکے اور سینیریو چینج ہوئے؟ کوئی آثار ہے یا یہ فل اینڈ فائنل ہے؟ پیپل پارٹی جو ہے اگر یہ تنازع شدت اختیار کرتا ہے اور بالکل اوپن کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو گلگت بلتستان اور کشمیر اور سندھ اور بلوچستان کے دیے جانے پر پیپل پارٹی راضی ہو سکتی ہے. اچھا، یہ ایک راستہ موجود ہے. ایک اور بھی جسٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا ان کے سوال سے، تو آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوگا 18ویں ترمیم کے اس میں اگینسٹ، تو کل وہ مریم صاحبہ کو وہیں پہ رہیں پنجاب میں جہاں پہ ہیں، تو بلاول صاحب کو لایا جائے کہ جناب ترمیم کے بدلے آپ کو پرائم منسٹر شپ دیتے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان باتیں طے بھی ہوئی تھیں ماضی میں کہ 2.5 سال ہم کریں گے، جس کو ابھی اس وقت شاید آنر نہیں کیا جا رہا. تو بلاول صاحب کے کیا چانسز ہیں کہ وہ بارگین پہ آ جائیں؟ اوکے فائن کہ اگر ہمیں پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے بلاول صاحب کو تو ٹھیک ہے، ترمیم پہ ہم راضی ہیں. میرا خیال ہے کہ نون کا پلڑا تھوڑا بھاری ہے اور کچھ بھی ہو جائے شاید ایک دفعہ انتظار مزید کرنا ہوگا. یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب والا تجربہ ہم نے ایک وہ کیا تھا ایک، تو بلاول صاحب کو بھی ہو سکتا ہے کل کو ہی از ویری پاپولر، ہی از ویری فیری اور ہی از ینگ اگریسو اینڈ اسٹیبلشمنٹ ابھی ان پہ نہیں کرے گی، کسی نوجوان کو لایا جائے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں. دیکھیں بلاول اور ان کی جو بہن ہے آصفہ بڑی مطلب ہے، میں نے ہم کلام ہوا ہوں، بہت سمجھدار بچی ہے یہ خاتون کہہ لے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلاول، حتیٰ کہ ان کے جو والد صاحب نے بھی جو سیاست کی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، وہ بلاول ان سے بھی زیادہ محتاط ہوں گے. زرداری صاحب نے کہا نہیں تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جناب کہ آپ نے 3 سال رہنا ہے، ہم نے ساری عمر رہنا ہے، اور یہی سیاست کی ہے. یہ بات بلاول کبھی نہیں کہے گا. چلے میں تھوڑا سا اپنے اس پہ اوپینین ریزرو رکھتا ہوں. بلاول اس سے زیادہ سخت تقریریں پارلیمنٹ میں کر چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، میرا خیال ہے. بالکل تقریریں کر چکے ہیں. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا سینیریو بنتا ہے. لیکن آپ نے بات کی جو سب اپنی ایفرٹس کے اندر ہیں، اس پاکستان تحریک انصاف بھی ایک ایفرٹ میں تھی. محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا، سیاست کے ذریعے سے بھی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب 8 فروری کو سڑکوں پہ آ کے پہ جام ہڑتال کرنے کی کوشش میں ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ آج اقبال افریدی صاحب نے خرم شہزاد صاحب کے مبین تلخ کلامی اور ان کو کہا تم تو ٹاؤٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا. پارٹی کے اندر تو یہ حالات چل رہے ہیں. شوکت بسرا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں وہ سہیل افریدی زیرو سے ہیرو بن جاتا ہے، جس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں، اس نے آپ کا اگزامپل دی ہے، وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتے ہیں. تو یہ کون سا پتھر ہے خان صاحب کے پاس ہیرو سے زیرو بنانے کا؟ اور یہ پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ یہ چل رہی ہے. جس شخص کا آپ بتا رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کا الیکٹرانک میڈیا پہ ذکر کروں. میں نے آج ہی اس کے خلاف FIR کی درخواست دی ہے. انہوں نے بہت ہی معیوب زبان استعمال کی ہے اور اس دفعہ قانون اور رواج دونوں کے حساب سے میں ان سے نپٹوں گا. بالکل ٹھیک. جہاں تک یہ بات ہے کہ خان نے جس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھیں میں اللہ لیلان ایک سوال کرتا ہوں نا، خان نے کس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جو ہیرو بنا ہے؟ کوئی ایک ہیرو بتا دیں. بزدار کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا نہیں، تھا. کوئی ایک ہیرو بتا دیں. کوئی ہیرو ہے ہی نہیں PTI کے پاس. جو بنے ہیں وہ خان کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے محنت کے بلبوتے پہ بنے. بالکل ٹھیک. اور کون جو ہیں مجھے بتائیں نا، میرے علاوہ کی کون ہے جس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جی خان کی وجہ شبلی فراد ہیرو بن گیا؟ خان کا چیف آف سٹاف تھا، اپوزیشن لیڈر تھا. مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی محنت نہیں ہے، یا آپ کی شخصیت نہیں ہے، آپ میں جرت نہیں ہے، آپ رنگ و شکل قد و قامت کے کچھ بھی ہو اور آپ سمجھے خان نے ہاتھ رکھ دیا. تو بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. یہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات خان کی عزت بھی بناتی ہے. خان اللہ ہی ان کو پرائم منسٹر بنا پائے تھے. تو لہذا ہم یہ تو کوئی کلٹ والی بات ہے. بالکل صحیح کہ جناب علی. تو میں محمود خان اچکزئی صاحب کے اب آگے ہیں، کوئی راستہ ہموار کر پائیں گے؟ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ
پی ٹی آئی کی سیاست؟ کہ محمود خان اچکزئی کے پاس ٹریکٹر تو نہیں ہے کہ اس پہ تھریشر لگا کے راستہ ہموار کرے گا. محمود خان اچکزئی کے پاس تجربہ ہے، لیکن تجربے کے استعمال تب ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی صلاحیت سے کوئی خائف ہوگا. جب تک یہ اب 8 فروری کو پتہ لگے گا نا، ٹھیک 8 فروری کو انہوں نے کہا جی پہجام ہے اور شٹر ڈاؤن ہے. ہوگی پریجام ہڑتال ہوگی؟ آدھی تو کامیاب ہے ابھی سے، اچھا آدھی احتجاج تو کامیاب ہو چکی ہے کیونکہ شٹر ڈاؤن ہے تو اتوار کو تو ویسی دکانیں بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا دکانیں تو بند ہوں گی. پہیا جام جو ہیں وہ مجھے پنجاب سندھ میں تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. البتہ کہ بھی میں کوشش ہوگی. اب معیار کہ کتنے لوگ نکال پاتے ہیں ٹھیک. وہ معیار ہوگا کسی جلسے سے. جلسہ کہیں رکھ ہی نہیں رہے ہیں، نہ کہیں پہ ریلی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے 8 فروری گزر جائے گی اور لحافوں میں سو جائیں گے اور پھر کہیں گے جی ہم ملتان جا رہے ہیں، ہم گجراوالا جا رہے ہیں. اصل جو تو پھر محمود خان اچکزئی اپنی تھریشر چلائیں گے؟ نہیں، یہ ان احتجاجوں سے کوئی تھریشر چلنے والا نہیں. ٹھیک ہے. احتجاج تب جب لاکھوں لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی اسلام آباد ڈی چوک کا رخ کرے گی. یہ احتجاج ہوگا، یہ آنکھوں میں آنکھ کے ڈالنے والی بات ہوگی. یہ وقت کی پکار ہے اور یہ خان کی للکار ہے، اور یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا نصب العین ہونا چاہیے. باقی سب مذاق ہیں. بالکل ٹھیک. باقی سب مذاق ہے، بڑا کریٹیکل سچویشن ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی منظرنامے کے اوپر بھی کافی گرمی دکھائی دے رہی ہے، جیسے بڑی ایکسکلوسیو کچھ خبریں اور کچھ تجزیے دیے شیرز المرہ صاحب نے. تاہم دیکھنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سینیریو کے اندر کیسے آگے بڑھتی ہے. لیکن یہاں پر ناظرین ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے غزہ بورڈ آف پیس قائم ہو چکا. پاکستان اس معاہدے کے اوپر دستخط کرتے اس کے باضابطہ اس کا رکن بن چکا ہے، لیکن یہاں پر اپوزیشن اس کو پاکستان کی شمولیت کو بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ اس کے اوپر پہلے مشاورت ہونی چاہیے تھی، پاکستان کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا. لیکن فلسطینیوں کے حقوق کے لیے جو غزہ بورڈ آف پیس کے اندر پاکستان کی شمولیت کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ماہر عالمی امور ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان کی اس بورڈ آف پیس میں شمولیت کو؟ کیا پاکستان اس بورڈ میں شامل نہ ہوتا، جیسے کہ اپوزیشن اور کچھ دیگر کرٹکس اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو کیا باہر رہتے ہوئے پاکستان فلسطینیوں کا مقدمہ بہتر انداز میں لڑ سکتا تھا؟ اس بورڈ میں شمولیت سے پاکستان جو فلسطین سے متعلق اپنا اصولی موقف پر قائم رہا ہے، اپنے اس اصولی موقف کو منانے کے لیے اس بورڈ کے اندر رہتے ہوئے پاکستان بہتر اپنی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 70,000 کے قریب ہمارے فلسطینی بھائی غزہ کے جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ شہید کر دیے گئے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکا. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حماس بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، حزب اللہ بھی ختم ہو گئی تھی، سیریا بھی نیوٹرلائز ہو گیا تھا. اب کیا کرنا تھا؟ اب سوال یہ ہے کہ 8 مسلمان ملکوں نے مل کے جو فیصلہ کیا اور جنرل اسمبلی میں لاسٹ ایئر جو ٹرمپ صاحب سے ملاقات کی، اس میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم امریکن ایڈمنسٹریشن کو کہیں کہ وہ اسرائیل کو پریشر کرے اور وہاں پہ ایک ایسا مستقبل لوگوں کے لیے تیار ہو. اور پھر میں کہتا ہوں وہیں سے چیزیں بہتر ہوئی. پھر UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن جو 2803 آیا ہے. اب دیکھیں اب ایک بورڈ آف پیس جو بنا ہے، اب فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اب غزہ کے لوگوں کی زندگیوں میں ایٹ لیسٹ جینوسائیڈ تو نہیں ہو رہا. گو کہ اسرائیل نے پھر بربریت کی ہے، 400 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا ہے، لیکن وہ جو جینوسائیڈ تھا، بلڈ بات تھا، وہ رکا. پھر آپ دیکھیں کہ اب ریکنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے. اب جو سیز فائر ہے اس کو مسلسل ہولڈ رکھا جائے گا. امریکہ اسرائیل کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس چیز کو دیکھیں، یہ مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگ جو مرضی باتیں کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے پیلسٹینین کاز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن پہ کمپرومائز نہیں کیا، ان کی سٹیٹ ہوڈ پہ کمپرومائز نہیں کیا. پاکستان نے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور ہمارا موقع وہی ہے. 4 سال جس انداز سے ہم نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے اور اس کی لیڈرشپ کو اور نیتن یاہو کو، میں نہیں سمجھتا. اور آج ہم کھڑے ہیں اس مقام پہ کہ جہاں ہم باقی مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کے، امریکہ کے ساتھ مل کے پریشر ڈال رہا ہے اسرائیل کے اوپر کہ وہ
فلسطینیوں کو ان کی اسٹیٹ ہوڈ اور ان کا حق خود ارادیت دے. میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ ہے جس کو تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ فلسطینی اسی طرح ہی شہید ہوتے رہیں, ان کی زندگیوں میں ترقی نہ آئے, وہ ایسے ہی رہیں, وہ لڑتے رہیں گے؟ وہ اب وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے, جہاں پہ اسکول, آپ تو صبح اٹھتے ہیں, آپ کے تو موبائل بھی چلتے ہیں, آپ کے گھروں میں تو پانی بھی آتا ہے, وہاں پہ تو پانی بھی لینے کے لیے لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, وہاں پہ تو باتھ روم بھی نہیں ہے. تو ہمارے لوگوں کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ عوام کو خوش کرنے کے لیے آپ بڑے فینسی نعرے تو مارتے ہیں, لیکن آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہاں پہ پانی لائنوں میں لگ کے پینے والا لینا پڑتا ہے. تو کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ اگر بلڈ بات رکا ہے, اگر وہاں پہ لوگوں کا جو قتل عام رکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ٹیبل پہ بیٹھ کے مزید وہاں پہ چیزیں بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ یہ سیاسی افراتفری اور نعرے بازی. اور یہاں پہ پاکستان میں اپنے گرم کمروں میں آج کل بیٹھ کے آپ غزہ کے لوگوں کی کیا بات کر رہے ہیں سوائے افراتفری پھیلانے کی؟ بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب, میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. کلاس صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. کلاس صاحب, آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان کی غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کو؟ چونکہ کرٹکس یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی اس بورڈ میں اور اس کے ایگزیکٹو بورڈ میں نمائندگی نہیں ہے, تو پاکستان کو بھی اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. کس نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان کے اس فیصلے کو اور پاکستان کے رول کو آنے والے دنوں میں؟ چیمہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں مت سے, اور بڑا انہوں نے کم ٹائم میں اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان کی یا اس پیس بورڈ کی ضرورت کیوں تھی. واقعی وہ باتیں ان کی سچی ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے نا بڑا رومانس ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ کمفرٹیبل لائف, ایک مطلب پیسہ, گاڑیاں, ہائی پروفائل, سب کچھ ہوتا ہے. ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں جو ان دا مڈل آف فائر ورک جو ہے یا فائر جو ہو رہا ہے وہاں پہ انہوں نے بھگتا ہے, اور پچھلے 2 سالوں میں 70,000 پلس وہاں ڈیتھس ہوئی ہیں. یہ آسان کام نہیں ہوتا. ایک لائف کو نارملائز آپ نے کرنا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں پہ بند آپ نے ان تمام چیزوں کو روکنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر پاکستان نہ شامل ہوتا, پتہ ہے اس وقت آپ کیا شو کر رہے ہو, کیا سوال ہوتا آپ کا؟ آپ کا سوال یہ ہوتا ہے, یہ دیکھیں دنیا کے 70 کے قریب ممالک ہیں, بورڈ بنا ہے, مڈل ایسٹ میں بنا ہے, فلسطین پہ بنا ہے, اور ہم یہاں پہ دیکھیں یہ 47 سے ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے. اسرائیل سے دشمنی بھی ہم نے انہی کے لیے, فلسطینین بھائیوں کے لیے رکھی ہوئی, آج تک رکھی ہوئی, جس کی ہم قیمت بھی پے کرتے ہیں امریکہ میں, انڈیا وغیرہ کے حوالے سے. لیکن اس بورڈ میں ہمیں شامل نہیں کیا کہ ہم دنیا کے نیوکلیر پاور تھے, ہم یہ تھے, بم تھے, توپ تھے, ہمیں کسی نے گھاس نہیں ڈالی. یہ ہماری کیسی فارن پالیسی تھی, یہ کیسی سیکورٹی پالیسی تھی. نہ امریکہ نے ہمیں اس قابل سمجھا, نہ مڈل ایسٹ نے سمجھا, نہ عربوں نے سمجھا. ہم نے پھر ایک اور ماتم شروع کر دینا. آپ کو پتہ پہلا سوال کیا ہوتا کہ چیمہ صاحب, رؤوف صاحب, یہ بتائیں پاکستان کو اس بورڈ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ یہ کس کی سب سے بڑی ناکامی؟ یہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب میں شرط کیا کہتا ہوں, یہی تقریر کرتے کہ آپ نے امریکہ کو بھی یہ کر کے دیکھ لیا, آپ کٹ پتلی بھی بن کے دیکھ لی, عربوں کی بھی خوشنودی کر لی, اسرائیل کی بھی دشمنی اٹھا لی, سب کچھ کر لیا. اپوزیشن بھی یہی سوال اٹھاتی ہے. ایگزیکٹلی کرتی ہے. میں تقریر لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو کہ قومی اسمبلی کی تقریر کیا ہونی تھی. آپ اس کو چھوڑیں, آپ کے شو کا میں آپ کو بینر ہیڈر بنا کے دے دیتا کہ آپ کا کیا انٹرو ہوتا آج کے جناب کے, باقی اینکرز کا کیا ہوتا. قیامت مچی ہوئی ہونی تھی. ہم کسی نہ کسی حوالے سے ہم وہ نہیں ہے, مطمئن ہونے والی قوم نہیں ہے, نمبر 1. لاسٹلی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا, میں سمجھتا ہوں, میں اگر فلسطینین ہوں, میں غزہ میں رہتا ہوں اور اتنی ساری بمبارڈمنٹ, تباہی بربادی دیکھ چکے ہیں, میں کم از کم وہاں پہ باقی جتنے بھی عرب ممالک ہوں ان سے زیادہ مجھے اگر کوئی سیٹسفیکشن ہوتی پاکستان کے نام پہ ہوتی. چیمہ صاحب, میں آخری کا کویسچن آپ سے جاننا چاہوں گا. آنے والے دنوں کے اندر جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننی ہے, اور اس کے بعد امریکی صدر حماس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو پاکستان اس حوالے سے تو اب تک تو بہت کلیئرٹی ہے. تو کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے اندر رول, اور فلسطین کے اندر اگر حماس گیو اپ نہیں کرتی, ہتھیار نہیں پھینکتی, تو پھر کوئی مجبوری یا پریشر پاکستان پر بلڈ تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی اس کارروائی کا حصہ بنے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جس طرح ابھی کلاسا صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہم اس بورڈ کا حصہ نہ ہوتے تو ہم نے کہنا تھا کہ جناب ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے, اور ہمیں کوئی دنیا میں پوچھتے نہیں, اور مسلمانوں میں ہم اکیلے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں, کچھ عرصہ پہلے کچھ مسلمان ملکوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا بغیر پاکستان کے, اور وہ تمام بڑے ملکوں میں گئے تھے. اب میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس میں پاکستان نہیں تھا اور مسلمان ملک تھے. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں, دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بورڈ آف پیس از سم تھنگ ایلس, اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے یہ کچھ اور, یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے ایز اے فارن منسٹر, ایز اے ڈیپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم حماس کو ڈس آرم نہیں کرنے جا رہے, اور ہم اگر فوج بھیجیں گے تو اس میں بھی اپنی پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. تو میرا خیال ہے یہ دو بڑے کلیدی چیزیں ہیں. ہم تو پیلسٹائن کی اسٹیٹ ہوڈ کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم ان کے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں ہونے دے رہے ان کو. لیکن
اس چیز کو جو ریکنسٹرکشن ری ڈیولپمنٹ یہ جو فیز ہے اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یا فوج بھیجنے سے لنک نہ کریں. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. لوگوں کو پہلی بڑی کنفیوژن ہے, ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم نے یہ جو سائن کر رہے ہیں یہ فوج بھیجنے کے سائن ہے. یہ فوج بھیجنے کے سائن نہیں ہے, یہ دس از سم تھنگ ایلس. اس کا تعلق صرف ریکنسٹرکشن. بالکل, ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور کلیئر کر دیجیے گا, چونکہ جب تک اس کے ٹیو آر سامنے آئے ہیں, اس بورڈ کا جو سکوپ ہے وہ فلسطین کے بعد بھی ہے اور بڑا وائڈ سکوپ ہے. کیا آنے والے دنوں میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس بورڈ کا آف پیس کے اندر ہم کشمیر کا ایشو بھی ٹیک اپ کروا کے اس کو بھی پرماننٹ, اس کا جو پائیدار حل ہے وہ کروانے میں کوئی کامیاب ہو سکے یا اس کی راہ ہموار ہو سکے؟ دیکھیں, بات کرنے میں کیا عرض ہے. اگر ہمارا ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اگر بورڈ آف پیس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو کیوں نہیں بات کی جا سکتی. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابھی 3 سال کے لیے ہے, اس کے بعد ٹرمپ صاحب صدر نہیں رہیں گے, اس کے بعد اس کی کیا نیچر ہوگی, کیا ہوگا, وہ تو پھر بات کی باتیں ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان از آن دا پلیٹ فارم, ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بات تو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, درست کہا آپ نے, ہم ٹیبل پر موجود ہیں, بات کر سکتے ہیں. قمر چیمہ صاحب آپ نے وقت, بہت شکریہ. قاسم صاحب ہمارے ساتھ سے, آپ کا سر بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اسلام آباد میں نافذ ہونے والے نئے ایجوکیشن سسٹم پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی دارالحکومت میں اسکول اور کالجز کے اندر یقینی طور کے اوپر میرٹ کی پاسداری کی جاتی ہے, لیکن اس میرٹ کی پاسداری کو مینول طریقے سے انشور کیا جاتا تھا, جس کے نتیجے میں داخلوں کے وقت والدین کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اخراجات بھی ان کو اٹھانے پڑتے تھے, وقت کا بھی زیادہ تھا اور کافی ان کو شکایات بھی رہتی تھی اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, لیکن بہت وقت درکار ہوتا تھا. لیکن اب وفاقی وزارت تعلیم کی ہدایت کے اوپر اسلام آباد کے کالجز میں وہاں پر بی ایس پروگرام سٹارٹ کیا گیا اور اس بی ایس پروگرام کے ایڈمیشن کے لیے ای ایڈمیشن سسٹم لانچ کر دیا گیا ہے, جس کی باضابطہ طور کے اوپر ایک مرکزی ای ایڈمیشن پورٹل ہے, جس کے ذریعے سے اب اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو انرول کر سکیں گے اور پیرنٹس کو بھی اس کے حوالے سے کافی فیسلٹی ہوگی, جس کا بنیادی مقصد بتایا گیا ہے کہ میرٹ کو انشور کرنا اور والدین کو اور اسٹوڈنٹس کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کا ازالہ کیا جا سکے. یہ پروگرام کتنا ایفیکٹولی اسلام آباد کے تمام کالجز کے اوپر اپلائی ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں رفعت جبیر صاحبہ, آپ ڈائریکٹر ہیں ایکیڈیمک فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن. رفعت جبیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یہ جو ای ایڈمیشن پورٹل لانچ کیا گیا ہے, اس کے ذریعے سے پیرنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو کیا کیا یہاں پہ ان کو یہاں سے ان کو ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے ان کو فیچر دستیاب ہوں گے, اور کیسے میرٹ بھی انشور کیا جائے گا, اور کیا آپ گھر بیٹھے ہی بی ایس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو بآسانی گھر بیٹھے ہی حاصل کر سکیں گے؟ جی بالکل, بہت شکریہ. ہمیشہ جو ہمارا جب ایف ایس سی ایف اے کا رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے انٹرمیڈیٹ لیول پہ, تو اس کے بعد تمام کالجز کی طرف پیرنٹس اور بچوں کا رش ہوتا ہے کہ ہم جلد از جلد اپنا داخلہ انشور کر لیں. اور بعض اوقات ایک کالج میں ایک طرح کا ڈسپلن انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہوتا ہے اور دوسرے کالج میں کوئی اور ڈسپلن انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں والدین کو بہت مرتبہ مختلف کالجز کے لیے چکر لگانے پڑتے تھے, پراسپیکٹس خریدنا پڑتا تھا, اور اسی طرح اسٹوڈنٹس کو بھی پھر بار بار وزٹ کر کے اپنے رزلٹ کے بارے میں, ایڈمیشن کے بارے میں اور میرٹ لسٹوں کو چیک کرنا پڑتا تھا. جبکہ یہ تمام چیزیں پورٹل پہ اب اویلیبل ہیں اور بچے اپنے گھر بیٹھے آن لائن ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور ایک سے زیادہ کالجز میں جن ڈسپلنز میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اپنی پرائیورٹیز کے مطابق وہاں داخلے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور داخلہ اپلائی کرنے کے بعد ان کو میسج کے ذریعے, ای میل کے ذریعے انفارمیشن آ جاتی ہے کہ میرٹ لسٹ کب لگیں گی, اور میرٹ لسٹوں کو بھی وہ باقاعدہ طور پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ان کا ایک کالج میں کسی ایک ڈسپلن میں میرٹ میں نام نہیں آیا تو دوسرے کالج میں کسی اور ڈسپلن میں بھی اگر انہوں نے اپلائی کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کا میرٹ لسٹ میں نام آ جائے. تو اس طرح ان کے جو متعدد وزٹس ہوتے تھے اسکولز کالجز کے, اور اسی طرح سے جو پیرنٹس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے وہ بار بار کالجز کا وزٹ نہیں کر سکتے تھے, تو ان تمام چیزوں سے اب ان کو چھٹکارا مل گیا ہے. اور اس پورٹل کے ذریعے ہم نے نہ صرف ان کے لیے ایک آسانی کی ہے, پبلک سروس ڈیلیوری بھی ہے, بلکہ میرٹ کی ٹرانسپیرنسی کو بھی بہت انشور کیا ہے. بالکل صحیح. تو جو اس سال آپ نے یہ پہلا اس کے ذریعے سے ایک ایکسپیریمنٹ ہوا اس ای پورٹل کے ذریعے سے, تو اس کا جو سکسیس ریشو تھی یا جو کمپلائنس تھا وہ کتنے % رہا, اور اس میں کوئی شکایات سامنے آئی ہوں یا بچوں کو یا پیرنٹس کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو یا اس کے اندر مزید کچھ بہتری کی کوئی تجاویز سامنے آئی ہوں, تو وہ شیئر کر سکیں ہمارے ناظرین کے ساتھ؟
جی پورٹل کے حوالے سے کوئی اس طرح کی خاص شکایت نہیں آئی، کیونکہ ہم نے اس کے بیک اینڈ پہ کافی ورکنگ کی تھی، اور جو بھی پاسبل ایسی چیزیں تھیں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر بچوں کو اس میں مشکلات ہوں گی تو ان کو پہلے سے ایڈریس کیا گیا تھا۔ صرف ایک چیز تھی کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہمارے ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہم نے سیکنڈ آپشن ضرور رکھا تھا کہ اگر کوئی ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہے یا کہ کوئی ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے اس کے لیے یہ کرنا مشکل ہے، اور ادروائز اگر کوئی گھر میں انٹرنیٹ یا گیجٹس اور ان چیزوں کا ایشو ہے، تو اس سال ہم نے ان کے لیے سیکنڈ آپشن رکھا تھا دیٹ دے کین گو ٹو دا کالجز، اور وہاں پہ وہ فزیکلی بھی اپنا فارم لے کر سبمٹ کروا سکتے تھے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس دفعہ جو ہمارے پاس ایڈمیشن آیا اس میں سے 80% بچوں نے اپلائی کیا ہے آن لائن، اور جو کہ بہت خوش آئند ہے ہمارے لیے کہ اب ہمارا جو سٹیزن ہے وہ ڈیجیٹلی لٹریٹ بھی ہے اور اس کو پریفر کر رہا ہے کہ اس کو گھر بیٹھے اگر ایک فیسلٹی اویلیبل ہے تو اس کو اویل کرے۔ تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیکسٹ ایئر ہمارا جو ہے 100% ایڈمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر ای پورٹل کے اوپر چلا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن نے ایک شاندار اقدام کرتے ہوئے ایک ای ڈیجیٹل پورٹل متعارف کروا دی ہے، جس کے ذریعے سے بی ایس کے اسٹوڈنٹس اپنے گھر ہوئے ایڈمیشن حاصل کر سکیں گے۔ ان کو جن شکایات کا پہلے سامنا کرنا پڑتا تھا، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اضافی اور بھاری اخراجات اٹھانا پڑتے تھے، اس سے وہ بچ سکیں گے اور ٹائملی میرٹ بیس ایڈمیشن حاصل کر سکیں گے اسلام آباد کے ڈگری کالجز میں۔ ہمارے ساتھ ہی رفعت جمیل صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔